فرمائیے گا، پاکستان کے پاس چینی JF-17 بلاک 3 اور J-10C جیسے جدید طیارے ہیں جن میں AES سے ریڈارز، BVR میزائلز اور جدید کاکپٹ سسٹمز شامل ہیں، لیکن F-16 کی ضرورت کیوں برقرار ہے؟ کیا اس کے لیے F-16 ایک نیٹ ورک پلیٹ فارم ہے جو ایواکس اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ بہت شکریہ منصور، آپ کا یہ سوال میرا خیال میں آج کل بہت سارے پاکستانیوں کے ذہن میں ہوگا اور بڑے فورمز پہ بھی اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس کی دو خاص وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، ہم نے جب پاکستان کی آزادی کے بعد جب ایئر فورس شروع ہوئی تو اس میں ہمارا جو زیادہ تر جو رجحان تھا وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کی طرف تھا، ویسٹرن پاورز کی طرف تھا۔ سیٹو سینٹو کے ہم ممبر بنے، اور جو ایک میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک بہتر فیصلہ تھا، کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ امریکنز اور UK رائل ایئر فورس کے ساتھ ایک ہمارا چل رہا تھا اشتراک، اور ان کی ٹیکنالوجی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، ان کے پریکٹسز سے، پروسیجر سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، بیکاز یہ وہ ایئر فورسز تھیں جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ایک لیسن لرن کیا تھا کہ یو ہیو ٹو ون ان دا ایئر بیفور یو ہیو ٹو ون آن دا گراؤنڈ اور ان دا سی۔ اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی فضائیہ کو بہت انڈیپینڈنٹ رکھا اور بہت ساری ایڈوانسمنٹ ہوئی ایویشن ٹیکنالوجی میں، اسپیشلی امریکہ جو کہ ایک رائزنگ پار تھا، دو کہ UK ایک ڈیکینگ پار تھا، مگر ان کی بھی پریکٹسز زیادہ تر ایئر فورس کے لحاظ سے بہت انڈیپینڈنٹ تھی۔ تو پاکستان نے اس کیمپ کو جوائن کر کے بہت کچھ سیکھا، بہت انسٹیٹیوشنز بنے۔ اصغر خان صاحب کے زمانے میں جو فلائٹ لیڈر اسکول بنا وہ امریکنز کے ہی اس کے اوپر بنا، جو کہ ان کا فائٹر لیڈر اسکول تھا، اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی F-86 اور F-104 کی، اور اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ وہ اس وقت کے بہترین اور ماڈرن ترین جہاز تھے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ آپ پہ سینکشنز لگتی ہیں اور آپ پھر چائنیز کی طرف جاتے ہیں اور فرینچ میراجز لیتے ہیں اور چائنیز F-6 لیتے ہیں، تو وہ ایک پیریڈ درمیان میں آیا جس میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یو کین ناٹ پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ اینڈ یو ہیو ٹو کیپ آلٹرنیٹ آپشنز اوپن ویدر اٹ از تھرو ادر کنٹریز اور تھرو انڈیجنائزیشن۔ تو ہم نے اس وقت F-6 لیے اور میراجز لیے لیٹ 60s میں اور ارلی 70s میں، اور وہ بھی ہمارے بیڑے میں رہے، اور سبسیکوئنٹلی ہم نے کچھ مینٹیننس پریکٹس میں انڈیجنائزیشن بھی حاصل کی۔ سیکنڈ جو ایک دور آتا ہے وہ تب آتا ہے جب افغان وار ہوتی ہے اور F-16 آتے ہیں جو اس وقت کے اسٹیٹ آف آرٹ ایئر کرافٹ تھے، اور اس کی وجہ سے ایک ڈیفینیٹ ریولیوشن آئی پاکستان ایئر فورس کی آپریشنل ٹریننگ میں، آپریشنل تھاٹ میں، آپریشنل کانسیپٹس میں، اور اس نے ایئر فورس کے پائلٹس کو، ایئر فورس کے انجینئرس کو، ایئر فورس کے لاجسٹیشنس کو بڑا کچھ سکھایا، کیونکہ وہاں پہ امریکن کی وہ ایک اپروچ نظر آئی جس کو کہتے ہیں سسٹم بیسڈ اپروچ۔ انہوں نے پلیٹ فارم سے ہٹ کے سسٹم بیسڈ اپروچ کی طرف ایک رجحان کیا، جس کی وجہ سے جب وہ کوئی سسٹم لے کر آتے ہیں تو اس کی ٹریننگ سے لے کر، اس کی لاجسٹکس سے لے کر، اس کی پریکٹسز سے لے کر، اس کی مینٹیننس سے لے کر ہر ایک کو ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک بڑا اسٹرانگ ایکو سسٹم بنے، اور اس سے تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو لنکڈ ہیں ود ایویشن ان کی ایڈوانسمنٹ ہو، نہ کہ یہ کہ صرف ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک 5th جنریشن یا 6th جنریشن کا آ جائے۔ تو F-16 نے پاکستان ایئر فورس کو بہت کچھ سکھایا، اور ہم نے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک خصوصی طور پہ ہمارا وہ ایک ایج بن گیا، برقرار رہا اپنے دشمن پہ، جو ٹیکنالوجیکل ایج جسے کہتے ہیں، اور وہ ایک ہماری آف سیٹ اسٹریٹجی ہمیشہ سے رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا، جو ابھی آپ فرما رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جدید فضائی جنگ کی اگر ہم بات کریں تو اصل فیصلہ سر اب کن عناصر پہ ہوتا ہے؟ اونچائی یا رفتار پر نہیں ہو رہا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا لنکس پر ہوتا ہے، الیکٹرانک وارفیئر پہ ہوتا ہے، نیٹ ورکس انٹیگریشن پر ہوتا ہے، اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں F-16 کا ایک طویل آزمودہ سروس کی وجہ سے پاکستان از مور کمفرٹیبل بیکاز دے نو، پاکستان ایئر فورس نو کہ اس کے اندر یہ تمام جو مضبوط اثاثے ہیں یہ موجود ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ سسٹم بیسڈ اپروچ جب بھی کوئی ایئر فورس اپنائے گی اس میں ایک ڈیفینیٹ چینج آئے گا، اس کی پریکٹسز میں چینج آئے گا، اس کے پروسیجرز اور اس کی ٹیکٹکس میں چینج آئے گا، اور اس کے آپریشنز میں چینج آئے گا۔ یہی چیز آپ نے اس دفعہ دیکھی بھی پہلگام کے بعد، جب آپریشن سندور انڈیا نے لانچ کیا تو اس کے جواب میں 6 اور 7 کی رات کو جو کچھ ہوا اس سے ایک ریفلیکشن تھی، وہ ایک امیج تھی کہ پاکستان ایئر فورس نے اپنا ٹیکنالوجیکل ایج
جو ہے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے اور سسٹم سینٹرک اپروچ کو وہ مینٹین کر رہے ہیں. جتنی بھی ان کی ٹیکنالوجیز ہے, جتنے بھی ان کے پلیئرز تھے اس وقت اس بیٹل فیلڈ میں, they were all integrated through a common data link, ٹرو. اور وہ آپریٹ کر رہے تھے ایک سنگل فریکوینسی کے اوپر. اور اس کی وجہ سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایئر بیٹل میں وہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, جسے اوڈا لوپ کہتے ہیں. اس کو مینٹین فاسٹر, اس کو رکھنا, اس کے وجہ سے ڈیسیجنز جلدی لینا اور دشمن کو ضرب لگانا اس سے پہلے کہ وہ آپ کے خلاف ایکشن لے سکے تھرو انوویٹو آئیڈیاز اینڈ بیٹر لیڈرشپ تھاٹ پروسیسز. اس کو وہ نظر آیا, اس کا عمل دخل تھا اس دفعہ کے آپریشنز میں. اور یہ کنٹینیوٹی ہے اس تسلسل کی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب F-86 اور F-104 آئے اور F-16 آئے, اور یہ ایک تھرڈ ریولیوشن تھی آپ کہہ لیں, جس میں آپ نے سائبر اسپیس اور اپنے تمام عوامل کو ایک ڈیٹا لنک کے تھرو انٹیگریٹ کیا. اور وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے آپ کے جو پرانے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی وہ امیج اویلیبل ہوتی ہے جو کہ آپ کے اسٹیٹ آف دا آرٹ نئے 4th یا 5th جنریشن ایئرکرافٹ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. پلس آپ کے ریڈارز اور آپ کے جتنے گراؤنڈ کے کمپوننٹ ہیں, دے آر آن دا سیم فریکوینسی اینڈ دے ہیو اے کلیئر آئیڈیا, کلیئر پکچر آف دا بیٹل فیلڈ. یہ ہونا, یہ ٹرانسپیرنسی ہونا بہت ضروری ہے. یہ آپ کی فوگ آف وار یا فوگ آف کانفلکٹ کو آپ اس سے بچاتا ہے, اور آپ ایک کمانڈرز جو ہیں وہ جلدی اور ایک ایفیشینٹ طریقے سے ڈیسیجن دے سکتے ہیں. یہ فیوچر بیٹل فیلڈ میں بھی ان عوامل کا بہت رہے گا. اور جو ایئر فورس یا جو بھی ماڈرن ملٹری جو ہے وہ اپنے تمام ایسٹس کو انٹیگریٹ کر سکے گی اچھے طریقے سے, اور انٹرآپریبلٹی ان کی بہتر ہوگی, وہی فیوچر میں جو ہے وہ جیت سکے گی, وکٹوریس ہوگی. ویری رائٹ. اچھا سر, جب ہم پریکٹیکل وار کی تیاری کی بات کرتے ہیں تو فلائٹ آورز, ریڈینس, مینٹیننس اور فوری جو رسپانس ہے, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ساری صورتحال میں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے جب ہم F-16 بیڑے کی آپریشنل ریڈینس کو فار دا لاسٹ سو مینی ایئرز دیکھتے ہیں تو وہ اس لیول پر ہے جہاں پر کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں, اور جس کا ہم نے ابھی مارکہ حق کے اندر بڑا کلیئرلی ایک ویو بھی دیکھا, پوری دنیا نے بلکہ دیکھا. اس کو آپ کیسے پھر رسپونڈ کریں گے؟ جی, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. دیکھیں, جو JF-17 اور J-10 ہیں وہ اس کانفلکٹ میں آپ کو نظر آئے اور انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا, اور بیونڈ ویژول رینج جو نان کانٹیکٹ وارفیئر میں ایک اپنا لوہا منوایا. اس میں ہماری ٹریننگ, ہمارے پائلٹس, ہمارے انجینئرس کی مہارت شامل تھی, ہماری لیڈرشپ کے انٹینٹ شامل تھا. لیکن پچھلے 3-4 دہائیوں میں جو ویپن سسٹم آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد رہا ہے اور دشمن کی دھاک جس پہ رہی ہے وہ آپ کا F-16 ہے. تو اس وجہ سے اس کو آگے مینٹین کرنا, اس کے آگے وائپر موڈز کرنا, منٹ لائف اپ گریڈز کرنا, وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آج بھی وہ آپ کی بیک بون سمجھا جاتا ہے. اور یہ دنیا کا بہترین جہاز ہے جو میرا خیال میں ہسٹری میں آف دا ایویشن میں ون آف دا موسٹ سکسیسفل اینڈ موسٹ سولڈ ایئر کرافٹ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک. اور اس کے اندر اتنی ماڈیفیکیشنز ہو چکی ہیں کہ اس کی ایویونکس جو ہے وہ آلموسٹ 5th جنریشن, یعنی کہ جو بلاک 70 اور اس سے اوپر والے جہاز ہیں ان میں اس لیول کی بھی ماڈیفیکیشنز ہو چکی ہیں, کیونکہ اس کا ایئر فریم بہت ریزیلینٹ ہے, بہت ماڈرن ہے, بہت فیوچرسٹک ہے. اس کی جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں جتنی بھی, اور اس کی جو ڈاکیومنٹیشن, اس کی لوجسٹکس, اس کی مینٹیننس, دے آل ہیو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان میں بہت امپروومنٹ آئی ہے, کیونکہ اس جہاز میں گروتھ پوٹینشیل بہت ہمیشہ سے رہا ہے. اور پاکستانی پائلٹس, پاکستانی انجینئرز اس پہ تقریباً آلموسٹ آپ کہہ لیں 40 سال کی مہارت رکھتے ہیں, مہارت کا بالکل اور ٹھیک. ان کا بہت ایک کانفیڈنس ہے. میں نے خود اس کو 30 سال اڑایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں جب آپ اس طرح کے پلیٹ فارم میں بیٹھے ہوتے ہیں جس کی آپ کو ہسٹری کا پتہ ہو, جس کی آپ کو اچیومنٹس کا پتہ ہو, جس کی آپ کو کلز کا پتہ ہو, جو آپ نے افغان وار میں لی, پلوامہ میں لی, تو آپ کو ایک لیول آف کانفیڈنس ہوتا ہے اس ویپن سسٹم میں کہ یہ اس کی کریڈیبلٹی ہے, اس کی ریلائبلٹی ہے, یہ آپ کو صحیح وقت پہ کبھی ڈش نہیں کرے گا, اور اس سے یو ول آلویز گیٹ پازیٹیو ریزلٹس. اور یہی وجہ ہے کہ انڈینز کے پائلٹس کے اوپر ہمیشہ سے F-16 کی بڑی دھاک رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب ہمارے پاس JF-17 اور J-10 کی صورت میں آلٹرنیٹ بھی موجود ہے, اور ایک کمبینیشن آف ویپن سسٹمز ہے جو 2 ڈفرینٹ کنٹریز کا ہے, جس کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کمبینیشن کو ہم آگے لے کر چلیں, اور ہم سب کچھ ایک ہی کنٹری میں یا ایک ہی سسٹم پہ ہم, وی شوڈ ناٹ پٹ آل دا ٹرو ایگز ان ٹرو. ون باسکٹ.